ابا یہوا اور اس کے لختے جگر، میرے اور آپ کے مسیحا کے پاک اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ عزیزو، جب ہم مقدس یوئیل نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب اور اس کی 28ویں آیت، اور اسی طرح رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی 70ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں خداوند کے بڑے عظیم وعدے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اب میں ہر فرد بشر پر اپنی پاک روح کو نازل کروں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے۔ عزیزو، یہ وہ وعدہ ہے جو اس سے پہلے محض نبیوں تک، رسولوں تک، ممسوحوں تک اور کاہنوں تک محدود تھا، کیونکہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے کہ خدا اپنی روح محض ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے اپنے مقدسین کو عطا فرماتا، لیکن مقدس یوئیل نبی نے آنے والے فضل کے عہد کے لیے نشاندہی کر دی کہ خدا نے عہد میں، فضل کے عہد میں، نجات اور بحالی کے عہد میں خدا کیا کرنے کو ہے۔ اور عزیزو، اس کی تکمیل عید پینتیکوست والے دن ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ عزیزو، خداوند کے کلام میں جب ہم مقدس پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام پہلا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 4تھی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں ہمیں 9 نعمتوں کا ذکر ملتا ہے۔ خداوند کے کلام میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اسی ایک روح کے وسیلہ سے خدا 9 تاثیروں کو یا 9 نعمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ اسی روح کے وسیلہ سے نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، لیکن روح ایک ہی ہے، اور خدا اسی روح کے وسیلہ سے کسی کو حکمت کا کلام، کسی کو علمیت کا کلام، کسی کو شفا کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو غیر زبانیں اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن عزیزو، آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا محض غیر زبانیں ہی روح القدس کی عکاسی ہیں؟ کیا وہ شخصیت جس کے پاس محض غیر زبان ہے وہی روح القدس سے معمور ہے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر ہماری کئی کلیسیاؤں میں یہ بات یا یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جو بندہ غیر زبانیں بولتا ہے صرف اسی کے اندر روح القدس کام کرتا ہے۔ عزیزو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ 9 کی 9 نعمتیں جو ہیں یہ اسی ایک روح کے وسیلہ سے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کا بھیجا ہوا مددگار ہے، دوسرا مددگار ہے جو اب ہمارے اندر رہے گا، یہ اس کے وسیلہ سے خدا عطا فرماتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے 9 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، عزیزو، ان نعمتوں میں ہمیں حکمت کا کلام ملتا ہے، علمیت کا کلام ملتا ہے، معجزے ملتے ہیں، شفا ملتی ہے، نبوتیں ملتی ہیں، غیر زبانیں ملتی ہیں، غیر زبانوں کا ترجمہ ملتا ہے، روحوں کا امتیاز ملتا ہے، شفا ملتی ہے، ایمان ملتا ہے۔ تو کیا باقی 8 نعمتیں روح القدس کی عکاسی نہیں کرتی؟ کیا باقی 8 نعمتیں نہیں ہیں؟ عزیزو، بے شک وہ نعمتیں بھی نعمتیں ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں ہے۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک روح آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ آپ نے بتھیرے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے وسیلہ سے خدا بڑے معجزے کرتا ہے، جن کے وسیلہ سے خدا شفا کے کام کو، ایمان کے کام کو، اسی طرح علمیت کو، اسی طرح کلام کی علمیت کو، کلام کی حکمت کو، زبانیں، اسی طرح نبوتیں خدا ان کے وسیلہ سے کروا رہا ہے۔ لیکن ان کی زندگی میں اگر غیر زبان نہیں ہے تو ہرگز اس بات کی نشاندہی نہیں ہے، یہاں پر ہرگز یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس پاک روح نہیں ہے، کیونکہ یہ پاک روح کی نعمتیں ہیں۔ اور عزیزو، خدا قادر ہے، خدا کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کون سی نعمت سے آراستہ کرتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے،
کہ وہ آپ کو کون سی نعمت سے معمور کرتا ہے۔ خدا کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے، اس کی برکت ہے، اس کی نعمتیں ہیں کہ آپ کو کس نعمت سے معمور کرتا ہے اور کس نعمت سے سیر کرتا ہے۔ کیونکہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ خدا ان کی برکتیں ہیں اور ہمارا تو اس سے کوئی گلہ بھی نہیں بنتا، اس کی برکتیں ہیں۔ وہ برکتیں جو خدا نبیوں کو دیتا تھا خدا آج آپ کو دیتا ہے۔ لیکن آپ سے التماس یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری مت کریں، کسی کو روحانی طور پہ دل برداشتہ مت کریں۔ اور عزیزو، اگر کسی کے پاس غیر زبانیں نہیں تو ہرگز یہ مت سوچیے گا کہ اس کے پاس پاک روح نہیں ہے۔ خدا ان کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو ان سی مرضی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس ایک نعمت بھی ہے تو خدا ان کا شکر بجا لائیں اور خدا ان کے حضور میں جھکے رہیں۔ خدا ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں آپ کو نو کی نو نعمتیں عطا فرمائیں۔ خداوند آپ سب کو پاک روح کے ساتھ جڑے رہنے اور خداوند کے جلال کے لیے زور کے ساتھ کام کرنے کا شرف بخشے۔ آمین۔